ایران، امریکہ اور اسرائیل جنگ کے دوران مشرق وسطیٰ میں امریکی تنصیبات کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچا ہے۔ ان نقصانات کی سیٹلائٹ تصاویر بھی جاری کی گئی ہیں۔ عرب میڈیا کے مطابق جنگ شروع ہونے کے 12 دن کے دوران ایران نے خلیجی ممالک پر 3133 سے زائد حملے کیے، جن میں 783 میزائل حملے اور 2350 ڈرون طیاروں سے کیے گئے حملے شامل ہیں۔ رپورٹ کے مطابق ایران نے UAE پر 270 میزائلوں سے اور 1475 ڈرون طیاروں سے سب سے زیادہ حملے کیے، جبکہ کویت پر 239 میزائلوں اور 456 ڈرون طیاروں سے حملے کیے گئے۔ قطر پر 143 میزائل اور 78 ڈرون طیاروں سے حملے، اور بحرین پر 106 میزائل اور 177 ڈرون طیاروں سے حملے کیے گئے۔ اس کے علاوہ ایران نے سعودی عرب پر 25 میزائل اور 151 ڈرون طیاروں سے حملے کیے، جبکہ سلطنت عمان پر 13 ڈرون طیاروں کے حملے ہوئے۔ سرکاری طور پر ایران پر الزام عائد نہیں کیا گیا۔ دوسری جانب امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے ایران کے مشرق وسطیٰ میں حملوں میں امریکی فوجی تنصیبات کو پہنچنے والے نقصانات کی سیٹلائٹ تصاویر شائع کی ہیں۔ نیو یارک ٹائمز نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ جنگ شروع ہونے کے بعد سے اب تک ایران نے مشرق وسطیٰ، امریکی اور اتحادی اہداف پر ڈرون اور میزائل حملے کیے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق ایرانی حملوں میں مشرق وسطیٰ میں 17 امریکی مقامات کو نقصان پہنچا ہے، جن میں 11 امریکی فوجی اڈے یا تنصیبات شامل ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ایران کے امریکہ اور اسرائیل پر جوابی حملے ظاہر کرتے ہیں کہ ایران کی تیاری امریکی اندازوں سے کہیں زیادہ تھی۔ ایران اور حزب اللہ نے اسرائیل کے خلاف مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے راکٹوں کی برسات کر دی، جس سے وسطی اسرائیل دھماکوں سے گونج اٹھا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق ایران اور حزب اللہ کی جانب سے 150 راکٹ داغے گئے۔ ان حملوں میں وسطی اسرائیل کے علاقے شیرون میں بڑے پیمانے پر عمارتوں کو نقصان پہنچا ہے، تاہم کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ قدر، عماد، خیبر شکن اور فتح میزائل کے ذریعے اہداف پر حملے کیے ہیں۔ حملوں کا ہدف تل ابیب، حیفا اور خطے میں امریکی اڈے ہیں۔ کارروائی اسلامی مزاحمتی فورسز کے ساتھ مشترکہ طور پر کی گئی۔ دوسری جانب ان حملوں کے بعد اسرائیلی فوج نے شہریوں کو پیغام دیا ہے کہ دفاعی نظام فعال ہے، تاہم شہری پناہ گاہوں میں رہیں۔ خبر رساں ایجنسی روئٹرز کی رپورٹ کے مطابق معاملے سے واقف 2 ذرائع نے بتایا کہ ایران نے آبنائے ہرمز میں تقریباً 1 درجن بارودی سرنگیں نصب کی ہیں۔ اس اقدام سے اس تنگابی گزرگاہ کو دوبارہ کھولنے میں مشکلات پیدا ہونے کا خدشہ ہے، جو تیل اور مائع قدرتی گیس LNG کی ترسیل کے لیے ایک انتہائی اہم راستہ ہے۔ ایران کے ساحل کے ساتھ واقع اس اسٹریٹجک مقام سے تیل اور LNG کی برآمدات امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے 12 دن قبل شروع کی گئی جنگ کی وجہ سے عملی طور پر رک چکی ہیں، جس کے نتیجے میں عالمی سطح پر توانائی کی قیمتوں میں شدید اضافہ ہوا ہے۔ بدھ کے روز ایرانی فوجی کمانڈ نے کہا کہ دنیا کو تیل کی قیمت $200 فی بیرل تک پہنچنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ ذرائع نے بتایا کہ زیادہ تر بارودی سرنگوں کے مقامات معلوم ہیں، تاہم انہوں نے یہ بتانے سے گریز کیا کہ امریکہ ان سے نمٹنے کے لیے کیا منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ واضح رہے کہ CNN نے سب سے پہلے منگل کے روز آبنائے ہرمز میں بارودی سرنگیں بچھائے جانے کی اطلاع دی تھی۔ ایران طویل عرصے سے یہ دھمکی دیتا آیا ہے کہ وہ کسی بھی فوجی حملے کا بدلہ آبنائے ہرمز میں بارودی سرنگیں بچھا کر لے گا۔ گزشتہ روز امریکہ نے دعویٰ کیا کہ اس کی فوج نے ایران کے بارودی سرنگیں بچھانے والے بحری جہازوں کو نشانہ بنایا اور ان میں سے 16 کو تباہ کر دیا گیا۔